السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ ہی میرے مائی باپ ہیں، میری ماضی کی غلطیوں سے درگزر فرمائیں، مہربانی کریں، مجھے ریسکیو کریں، میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں۔ یہ جناب پیغام خفیہ طور پہ بھجوایا گیا ہے عمران خان کی طرف سے آصف علی زرداری کو۔ یہ کیا تفصیلات ہیں یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر سپریم کورٹ میں جاری قانونی لڑائی بڑھ گئی ہے اور عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے ہی چیف جسٹس کو کام کرنے سے روک دیا ہے، اور نواز شریف ان کی پارلیمنٹ میں واپسی کا راستہ کھل گیا ہے۔ اور اس کا فائدہ صرف نواز شریف کو نہیں ہونا بلکہ جہانگیر ترین کو بھی ہونا ہے اور مستقبل میں عمران خان کو بھی ہونا ہے۔ یہ تمام کیا خبریں ہیں، ان پر بات کو آگے بڑھائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج بڑی خبروں کا دن تھا۔ آج پارلیمنٹ سے لے کر عدالت عظمیٰ تک اور ذیلی عدالتوں تک بہت بڑی خبریں تھیں، ان پر ترتیب وار چلتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک جلسے سے خطاب کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے۔ آج صبح جناب سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو ایک سول جج ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کی عدالت میں پیش ہونا تھا، اور پیش انہوں نے ہونا تھا جو ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری ہیں ان کو دھمکیاں دینے کا جو مقدمہ ہے اس میں، اور عمران خان صاحب اس میں پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان کے وکلاء نے عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دی جو کہ عدالت کی طرف سے قبول نہیں کی گئی، کیونکہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے دستخط بھی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد جب دیکھا عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہ نہیں، یہ عمران خان صاحب کے تو وارنٹ گرفتاری نکل جائیں گے، تو انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ ان کے وارنٹ گرفتاری قابل ضمانت جاری کیے جائیں، لیکن عدالت نے ان کی یہ استدعا بھی مسترد کر دی اور حکم دیا کہ آئندہ تاریخ سماعت پر عمران خان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری انہوں نے جاری کر دیے ہیں۔ خیر، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے پاس فورم ہے، وہ اس فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل میں جا سکتے ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوسری خبر مریم صاحبہ کا جلسہ تھی۔ آج مریم صاحبہ نے ایک بڑا شاندار جلسہ کیا ہے۔ میں عموماً سیاسی جلسوں کے بارے میں اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، لیکن آج سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کی 2-3 وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مریم صاحبہ کا جو جلسہ تھا ایک بہت چھوٹی سی جگہ پر تھا، یعنی کہ قصور کے بھی آگے ایک علاقہ تھا، وہاں پر یہ جلسہ تھا۔ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے لیکن جلسہ بہت بڑا تھا۔ اور پھر اس کی 2-3 وجوہات اور بھی تھی۔ ایک تو دن دہاڑے کا جلسہ تھا، اس میں سورج کی روشنی میں پتہ چل رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا رات کے والے جلسے جیسے خان صاحب کے ہوتے ہیں کہ رات کو وہ جلسے ہیں اور لائٹنگ افیکٹ اور یہ وہ۔ اور پھر ایک اور بھی بڑا فرق ہوتا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جب بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں پر آزاد میڈیا کو کیمرے لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے نا۔ سن کے حیران ہوئے نا، بات ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب ہماری جو ہم آپ کو لیڈ دیں گے آپ نے وہی نشر کرنی ہے، آپ کے اپنا کیمرہ مین نہیں جا سکتا اندر جلسہ گاہ میں۔ وہ ان کو چونکہ شاید کوئی ایشو ہوتا ہوگا کہ بندے حاضری کتنی ہے اور انہوں نے وہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کے دکھانی کتنی ہے، کیونکہ لائٹیں زیادہ ہونا تو ذرا فاصلے سے لی جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ لائٹیں ہیں یا بندے ہیں، ان کے نیچے بندے ہیں، یعنی وہ معاملہ مکس ہو جاتا ہے، اگلے والے چند لوگ نظر آتے ہیں پیچھے والے نظر نہیں آتے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا۔ ایک تو دن دیہڑے کا جلسہ تھا اور دور دور تک بڑی تعداد میں لوگ تھے اور لوگ بھی بڑے سے چارجڈ کراؤڈ تھا۔ اور پھر اس لیے بھی میں اس کو زیادہ کامیاب کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور شام کے وقت جلسہ تھا، یعنی کہ افطاری سے کچھ دیر قبل وہ جلسہ اختتام پذیر ہوا، اور رمضان میں روزے رکھ کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا بہرحال ایک امپورٹنٹ بات تھی۔ وہاں پر آج مریم صاحبہ نے بڑا خطاب کیا، جیسے کہ ان کی ایک عادت ہے، وہ بڑی جارحانہ انداز میں خطاب کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک انہوں نے پنجابی کا ایک مصرع بھی پڑھا ایک شعر کا، کہ وہ مصرع تو جو اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ جتنا مرضی شور مچے میں تو سچ بولتی رہوں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جتنے بھانبڑ مچے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ جتنے آگ کے دریا ہیں، ان سے میں 5 سالوں میں گزر کے آئی ہوں، یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گیدڑ کو لیڈر کا ماسک پہنایا گیا، اور جب سہولت کار چلے گئے تو یہ ماسک اترا تو بیچ میں سے توشہ خانے کا چور نکلا، گھڑی چور نکلا، انگوٹھیاں ہیروں کی اور سیٹ والا چور نکلا، اور ملکی تاریخ کا سب سے بڑا چور ڈکیت نکلا۔ یہ ان کا ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 6-7 سال کوشش کی گئی کہ گدھے کو لکیریں ڈال کر زیبرا بنایا گیا، اور جب وہ سہولت کار چلے گئے تو وہ ساری لکیریں مٹ گئیں، اور اب وہ گدھا جو ہے وہ مسلسل ریاست کو دولتیاں مار رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے۔
बहरहाल उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद तंज के तीर भी चलाए कि ये इंतहाई बुज़दिल आदमी है, ये जब पुलिस जाती है तो ये चरपाई के नीचे छुप जाता है और फिर कहती है कि ये इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इमरान खान के घर के अंदर से तो पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। यहाँ पे मेरे सामने हज़ारों लाखों लोग मौजूद हैं लेकिन इनमें से किसी को भी पेट्रोल बम बनाना नहीं आता, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लोग हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो इसके वर्कर ऐसे हैं कि वो उस तरह के काम नहीं करते। उन्होंने इमरान खान साहब की अहलिया पर तंज किया कि इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी अंदर अकेली थी, तो उन्होंने कहा कि जो अंदर से पेट्रोल बम फेंके जाते ये जिन्नात फेंक रहे थे और जो बाहर पुलिस वालों को ज़ख्मी कर रहे थे, क्या बुशरा बीबी के मोकलात ज़ख्मी कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो ज़मान पार्क है उसको अड्डा बना रखा है, जो दहशत गर्दों की पनागाह वो बन चुकी है, उनके लिए वो सेफ हेवन बन चुका है। और इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की है और उन्होंने कहा जी इलेक्शन भी होंगे, ज़रूर होंगे, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो है वो सिलेक्शन का फैसला होगा और उसके बाद इलेक्शन होगा। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल तो ये है कि एक मनशियात ज़दा शख्स के कहने पर असम्बलियाँ क्यों तोड़ी गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी पहले फैसला होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का था या 3-2 का था, उसके बाद फिर अगली बात होगी। और उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर उन्होंने तंज किए कि वो सड़कों पे आज मारे मारे फिर रहे हैं। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इन्होंने कहा था इमरान खान को फ़ोन करके दरख्वास्त लाओ, क्यों सड़कों पे मारे मारे फिरते हो। और उस वक़्त आइन ने, पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि गवाहियाँ जो हैं वो भी गवाहियाँ आ चुकी हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से उस वक्त के जजों से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले लिए गए और उन गवाहियों के आने के बावजूद वो मुकदमात भी मौजूद हैं और किसी आइन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। ये उन्होंने तंज किया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल पर, जब उन्होंने कहा इस इलेक्शन वाले केस में कि जी आइन ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। खैर ये मरियम साहबा की एक बात थी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जनाब, दूसरी खबरों की तरफ चलते हैं। वो जो कल एक बड़ा चीज़ आई थी सामने, हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि जजेस का खुफिया इजलास हुआ, जिसमें यह तय पाया कि जी जो मामलात हैं वो उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम जो पब्लिक के सामने है यानी कि ओपन कोर्ट में कोई ऐसी रिमार्क्स नहीं देंगे। जिस पर कल जब बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वकील को कहा इलेक्शन कमीशन के कि आप उस पॉइंट पे आएँ कि वो कैसे क्यों इलेक्शन नहीं करवा सकते, इस पे आएँ। लेकिन उसको गलत रिपोर्ट किया गया, उसको गलत इस तरह रिपोर्ट किया कि ये कहा गया कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने क्या कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। आज जनाब जब अदालत की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब बड़े मतलब तपे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, बल्कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तो आई नहीं, उन्होंने बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील को जार दिया। उन्होंने कहा कि जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने और सदर ने किस चक्कर में तारीखें दे दी, वो कौन सा ऑर्डर है जिसके तहत तारीखें दी गई। यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए ये बात आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता क्या है। फर्ज करें वो 3-2 का फैसला था, एक मैं मिसाल देता हूँ, या 4-3 का था, जो भी था। अब एक फैसला अदालत ने कर दिया, वो ज़बानी उन्होंने सुना दिया, लेकिन एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। मसलन एक तो होता है ना मुतफ़िका फैसला जिसमें तमाम जज मुतफ़िक हैं, उसमें तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक ही होता है। लेकिन जब इख्तलाफी नोट आते हैं जजेस के, तो वो इख्तलाफी नोट फैसले का हिस्सा ज़रूर बनते हैं। लेकिन अदालत एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करती है तहरीरी तौर पर, जिसमें ये वो वाज़े करती है कि इख्तलाफी नोट ये थे, लेकिन जो अक्सरियती फैसला वो ये बनता है, ये ऑर्डर है जिस पर अमल दरामद करना है। वो तहरीरी आर्डर आज पता चला कि वो तो जारी नहीं हुआ था उस केस में। जब वो तहरीर ऑर्डर ही जारी नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने तारीख कैसे दे दी, सदर ने कैसे तारीख दे दी। और फिर उसी को बुनियाद बनाकर जो अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ही नहीं किया, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फिर कैसे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी दरखास्तें लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। और फिर वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के दरमियान कुछ गर्म जुमलों का तबादला भी हुआ है, लेकिन ये चूँकि अदालत उज़्मा के दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है तो हमने उसमें क्या बात करनी है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मामलात दूसरी तरफ, एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी। पार्लियामेंट ने आज ऐसी तैसी कर दी। अब पहली दफ़ा हमें बड़े अरसे के बाद पार्लियामेंट अपने कदमों पर खड़ी हुई नजर आई और वहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की तकरीरें हुई। हम तकरीरों पर नहीं जाएंगे, हम कानून साजी पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से तरमीमी बिल जो है वो आज मंजूर कर लिया गया है। उसकी जो है वो काबीना ने भी मंजूरी दे दी, वो असेंबली में भी पेश हो गया, वो कानून इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी में भी पेश हो गया, अब सुबह वो सेनेट में पेश हो जाएगा। बिल बहरहाल वो मंजूर हो गया है, एक रस्मी सी कार्रवाई बाकी है जिसमें यह तय कर दिया गया है कि जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें तय की गई हैं। एक तो उन्होंने ये तय किया है कि जो सो मोटो नोटिस है, आज खुद नोटिस का इख्तियार वो अकेले चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं वो तीनों उस पर राजी होंगे, तो फिर वो चीफ सो मोटो नोटिस उस पर अमल दरामद होगा। सो जो केस अभी सुन रही है उस वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट तरमीम है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन की।
دوسری جناب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ محسن داوڑ ایک رکن قومی اسمبلی ہے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ میں بڑے یعنی کہ ناپسندیدہ سمجھے جاتے تھے یا زیر عتاب سمجھے جاتے تھے. محسن داوڑ صاحب نے ایک ترمیم پیش کی اور وہ اس ترمیم کو اس کا قانون سازی کا حصہ بنا لیا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو از خود نوٹس پر سزا دی جاتی ہے اس میں جو ملزمان ہیں ان کو اپیل کا حق حاصل نہیں ہوتا تو ان کو اپیل کا حق بھی دیا جائے. اور پھر یہ بھی اس میں کلیئر کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ آج خود نوٹس کے سزا پانے والے لوگوں کو اپیل کا حق حاصل ہوگا بلکہ جو ماضی میں جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہے وہ بھی اس آرڈر کے جاری ہونے کے اس قانون کے جاری ہونے کے 1 ماہ کے اندر اپیل کر سکتے ہیں. لو جی نواز شریف کا واپسی کا راستہ تو بن گیا پارلیمنٹ میں. وہ جو ان کا کیس ہے وہ آئے ہیں اس کیس میں اگر وہ ان کا سزا ختم ہو جاتی ہے جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جو اب تک کی صورتحال اس کیس کیونکہ مریم اسی کیس میں بری ہو چکی ہیں تو امکان پایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بری ہو جائیں گے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر ریمارکس دیے ہیں ان کی روشنی میں ہم بات کریں امکان پایا جا سکتا ہے. ویسے تو عدالت کو پتا ہوگا لیکن اگر وہ اس کیس سے نکل جاتے ہیں تو یہ جو حیات نااہلی ہے اس میں وہ اپیل میں جا سکتے ہیں. اس کا فائدہ نواز شریف کو بھی ہوگا, اس کا فائدہ جہانگیر ترین کو بھی ہوگا اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوگا. عمران خان کو کیسے ہوگا؟ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر تو نیلی کی تلوار لٹک رہی ہے, کسی بھی وقت وہ گر سکتی ہے. ٹیریان والا کیس بھی ہے, توشہ خانے والا کیس بھی ہے, فارن فنڈنگ والا کیس بھی ہے اور بہت سارے فوجداری مقدمات بھی ہیں, کسی میں بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فیوچر میں جو ہے وہ نااہل ہونے کے لیے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں تو اس کا ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ اگر ان کی نااہلی ہوگی بھی تو وہ بھی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوگی, شاید تا یاد نہیں ہوگی. اور اگر وہ ان کو توہین عدالت میں سزا ہوتی ہے تو ان کو اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ وہ اس میں بھی وہ اپیل میں جا سکیں گے. تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا. لیکن اس وقت فی الحال جو 2 لوگ زیر عتاب ہیں اس نااہلی کے اس زد میں آئے ہوئے ہیں از خود نوٹس کی کیس کے اندر, اس میں وہ نواز شریف اور جہانگیر ترین ہیں. سو وہ اب ان کو ایک پارلیمنٹ میں واپسی کا راستہ مل گیا جو کہ جمہوریت کے لیے بہرحال ایک اچھی خبر ہے. اور آگے بڑھتے ہیں جناب, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز نے جو ایسی کی تیسی کر دی ساری. آج ایک کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں ایک طرف سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا, دوسری طرف پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کر رہی تھی. تو اس قانون سازی کی اطلاع سبھی لوگوں کو ہو گئی تھی کہ یہ قانون سازی ہو گئی ہے, یہ بل پاس ہو گئے ہیں. تو آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت تھی. یہ کوئی 20 اضافی نمبر دینے والے سے متعلق کیس تھا حافظ قرآن کو, اور اس کی بینچ کی سربراہی کرتے جسٹس قاضی فائز اور 3 راکین تھے اس بینچ میں. اور اس کی سماعت جو ہے وہ پہلے 15 مارچ کو کی گئی تھی. تو کیا یہ ہے اس 3 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید نے کہ جو آئین کے آرٹیکل 184 ضمن 3 کے تحت جتنے مقدمات کی سماعت چیف جسٹس کے بینچوں کی تشکیل کے صوابدیدی اختیارات سے متعلق ہو رہی ہے اور اس میں سپریم کورٹ کے رولز میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس رولز کی ترمیم تک ان کی جو سماعت ملتوی کر دی ہے. جسٹس شاہد وحید نے اس سے اختلاف رائے کیا. یہ 2-1 کا اکثریتی فیصلہ ہے اور عدالت نے یہ کیا ہے کہ رولز بنائے جانے تک 184(3) کے تمام مقدمات کے کیسز کو روک دیا ہے اور فیصلہ 2-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ قرار دیا اس 9 صفحات پر مشتمل جسٹس قاضی فائز نے جو فیصلہ تحریر کیا اس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہوتی ہے. چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس اور آئینی اہمیت کے حامل مقدمات پر سماعت کو مؤخر کرنے کا حکم دے دیا ہے اور 9 صفحات پر یہ مشتمل فیصلہ ہے. اور آئین اور رولز چیف جسٹس کو اسپیشل بینچ تشکیل دینے کی اجازت نہیں دیتے, یہ اس فیصلے میں قرار دیا گیا ہے. اور کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستوں کے حوالے سے رولز موجود ہیں. سو موٹو مقدمات مقرر کرنے اور بینچز کی تشکیل کے لیے رولز موجود نہیں ہیں اور رولز کی تشکیل تک ہم اہم آئینی اور از خود مقدمات پر سماعت مؤخر کی جاتی ہے. پیمرا کی جانب سے ججز پر تنقید پر پابندی آئین اور اسلام کے خلاف ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ججز پر تنقید نہیں ہو سکتی, انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہو سکتی ہے, یہ آئین اور اسلام کے خلاف ہے اگر کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے پیمرا کی طرف سے چینلز کے اوپر یا میڈیا کے اداروں کے اوپر کہ جی آپ ججز پر بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ جو پابندی ہے یہ آئین اور اسلام کے خلاف ہے. یہ بہت اہم فیصلہ تھا جو کہ آج دیا گیا ہے. اور اب اس فیصلے کے بعد اب صبح جو ہے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ایک بھانبڑ مچے گا اور پتہ چلے گا کہ وہ کیس کی سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ جو فیصلہ آ گیا اس کے نتیجے میں تو نہیں کر سکتے, اور اگر اپنی من مرضی کریں گے تو پھر من مرضی پہلے جتنی دفعہ کی گئی ہے مبینہ طور پر ہم خیال ججز کی جانب سے, چاہے وہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو اور وہ
تمام ایجنسیوں کی رپورٹیں منگا کے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کا وہ فیصلہ رکھ کے بیٹھے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے. چاہے وہ حمزہ شہباز شریف کے پہلے کیس میں جب اس کو جیسے فائدہ ہو رہا تھا اور تو انہوں نے کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ نہیں جی جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ اس کے کہنے پہ ممبر ہوں گے، اور اس کے بعد جب وہ پارٹی کے سربراہ چودھری شجاعت نے اپنے ممبرز کو حکم دیا کہ حمزہ کو ووٹ دے تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد کہا کہ نہیں جو پانی مانی پارٹی سربراہ ہے وہ ہوگا. تو اس طرح کی جب کھلے عام مطلب ایک چیز پتہ لگ رہی ہوگی کہ کس کو فیور دی جا رہی ہے تو پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں، پھر تنقید بھی ہوتی ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تنقید کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ہی رکھیں، لیکن یہ سارا کچھ اس معاملے میں ہوا. پھر ہم خیال ججز کے بہت سارے الزامات آئے، آڈیو ٹیپس آ گئیں، اور خود پرائم منسٹر نے چیف جسٹس سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ جی آپ فرانزک کروائیں ان ججز کی جن کی آڈیوز آئی ہیں. اور پھر جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ جو فیصلہ جس پہ جو کیس آپ سن رہے ہیں اس کا بھی پہلے انہوں نے ابھی تک اس کا آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا، تو پھر اس کے بغیر ہی اس کے آگے پروسیڈنگ شروع کر دی ہے، اور بینچ بھی خصوصی طور پہ بنا رہے ہیں بار بار، اور اسی پر سارا جھگڑا چل رہا ہے. سو اب کل کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کل کے دن میں یہ پتہ لگے گا کہ عمران خان، میں تو ان کو عمران خان کے ہم خیال ججز ہی کہوں گا کیونکہ مطلب کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو عمران خان صاحب کے جو ہم خیال ججز ہیں وہ اب کل کیا ریئیکٹ کرتے ہیں اس چیز پہ پتہ چلے گا. لیکن اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز کی اکثریت ہے وہ پارلیمنٹ کی اس قانون سازی سے متفق ہے، اور یہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کا موجودہ فیصلہ ہے اس سے بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے. اب آتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جو اس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ ہم نے اپنے تھمبنیل میں بھی گئی تھی، سٹارٹ میں بھی گئی تھی. وہ ہے آصف علی زرداری. عمران خان صاحب جناب گھبرا گئے ہیں، اور جو ہی انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، مقدمے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، عدالتوں سے ریلیف بھی ابھی فی الحال تھوک کے حساب سے ملتا جا رہا ہے، لیکن پتہ تو ان کو بھی ہے نا کہ یہ ریلیف کب تک ملے گا، آخر تو یہ سارا معاملہ سمٹے گا. تو وہ سمٹتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. قانون کا شکنجہ، وہ جو عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا لوگ ہیں وہ قانون کے شکنجے کو ایسے روکنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہا ہے، اور عمران خان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس قانون کے شکنجے میں پھنس جانا ہے. تو عمران خان صاحب نے وہی کیا جو پہلے انہوں نے ایک دفعہ کیا تھا. انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ کہ ہمارے ذرائع کے کہنا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ماضی میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، تو ان کے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے رابطے تو ہیں. تو جو عمران خان کی پارٹی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے آصف علی زرداری صاحب کو ایک خفیہ پیغام بھجوایا عمران خان صاحب نے. اور یہ پیغام میرے ذرائع نے جب میں نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک بار نہیں آیا، کوئی 3-4 دفعہ آ چکا ہے یہ پیغام، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب خدا کا واسطہ ہے مجھے کوئی راستہ دیں، میری مدد کریں. عمران خان صاحب آصف علی زرداری صاحب کو یہ میسیج بھجوا رہے ہیں اور میں پھنس گیا ہوں، مجھے ریسکیو کریں سارے معاملے سے، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی میں کہو گے کر لیں گے. تو خان صاحب ایسے ہی کرتے ہوتے، ماضی میں بھی انہوں نے ایک دفعہ ایسے رابطے کی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملک ریاض صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو کی ایک آڈیو آئی تھی جسے ملک ریاض صاحب آصف علی زرداری صاحب سے کہہ رہے تھے کہ وہ بار بار میسیج کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جی میری بات کروا دیں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے. یہ وہ دن ہے جب تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونے والی تھی، اس وقت بھی جہاں پہ عمران خان صاحب کا اپنا مطلب آیا تھا وہی آصف علی زرداری جس کو دن رات چور ڈاکو کہتے ہیں اس کی وہ منتیں ترلے کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. پھر ہم ہی نے آپ کو خبر دی تھی کہ بیچ میں ایک دفعہ اپنے ماضی کے جو ہے وہ تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے بھی آصف علی زرداری صاحب سے رابطے کیے تھے، لیکن دال پچھلی دونوں دفعہ ان کی گلی نہیں تھی. اور اب جو ہے وہ پھر کوشش کی ہے عمران خان صاحب نے زرداری صاحب. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے مستقل مزاج آدمی ہیں. وہ ادھر پنڈی کا بھی دروازہ مسلسل کھٹکائی جاتے ہیں، جہاں پہ یہ پھنستے ہیں وہاں پہ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں ان کے پھر وہ جناب منتیں ترلے شروع کر دیتے ہیں. شاید وہ آصف علی زرداری صاحب کی اس مزاج کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے مفاہمت کے حامی ہیں، لیکن جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس کا آج جواب کسی حد تک دیا ہے بلاول زرداری نے. اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ ماضی میں بھی قبول نہیں تھے، ہمیں آپ آج بھی قبول نہیں ہیں، آپ ہمیں مستقبل میں بھی قبول نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے تھوڑی سی سپیس دے دی اور انہوں نے کہا کہ لیکن ملک کی یکجہتی کے لیے اگر ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑ جائے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں. یہ ویسے تھوڑا سا انہوں نے ان کو چارہ پھینکا ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ان میسیجز کا آصف علی زرداری صاحب نے ابھی تک کوئی ان کو جواب نہیں دیا ہے. اور دیکھتے ہیں اب آگے کیا بنتا ہے. آصف زرداری صاحب عمران خان صاحب کے اس نئے منت ترلے سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. فی الحال تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوگا. شاید صبح کے دن میں وہ ہو جو کہ ماضی کے پچھلے دنوں میں نہیں ہوا. سب سے زیادہ بڑی خبریں کل نکلیں گی سپریم کورٹ سے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.